یقیناً آپ میرا تھمبنیل دیکھ کر کے بہت حیران ہو گئے ہوں گے کہ میں بھی ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اس سے گریٹر اسرائیل کی کیسی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے، آج میں اس پہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اب تک ایران پر 8 اپریل کو جو بند ہوئی تھی جنگ، یعنی فروری کے بعد مارچ میں ہوتی رہی ہے، اور 8 اپریل کو پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کوششوں سے اور شہباز شریف کی کوششوں سے، پرائم منسٹر کی کوششوں سے، جو یہ سارا سلسلہ رک گیا تھا، تھم گیا تھا، اس کو دوبارہ 2 دن پہلے پاسدارانہ انقلاب کی حملے کی وجہ سے دوبارہ شروع کیا گیا، ورنہ یہ تو قطر میں بھی ہو رہا تھا اور پاکستان میں بھی ہو رہا تھا، اور پاکستان اور ایران کی اب آپس میں ناراضگی کیسے شروع ہو گئی یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور یقینی طور پہ اگر یہ ناراضگی نے طول کھینچا تو اس صورت میں ایران کے لیے کوئی بھی مددگار ثابت نہیں ہوگا، اور شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 12 اپریل سے پاکستان میں جو شروع ہوئی تھی ٹاک، اس سے لے کر کے آج تک پاکستان ایران کے ساتھ، ایران کے روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے، لیکن آج ایران کی پوری قیادت، آیت اللہ صاحب بھی پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ناقابل قبول بھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب پاکستان پر بھی ایران کسی نہ کسی دن میزائل داغ دے گا۔ یہ قصہ کہانی کیا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور امید ہے کہ آپ لائک بھی کر رہے ہوں گے، بہت تیزی کے ساتھ لائک بھی آپ کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، اس پہ میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور یوٹیوب کو بھی بہت انتہائی شکر گزار ہوں جو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بہت ٹیکنیکل مدد فراہم کرتی ہے میری ویڈیو کو، اور وہ اسے آگے بھی بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے دوبارہ اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے، آخر یہ کیسے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ دوستوں، بالکل کلیئر سی بات ہے اور بالکل صاف ستھری بات ہے کہ 10 اپریل کو، اس کے بعد 12 اپریل کو اسلام آباد میں جو مذاکرات شروع ہوئے، ان پورے مذاکرات کے دوران ایران کا قطعی طور پہ، مکمل طور سے ایران جو ہے وہ ایک غیر ذمہ دارانہ ملک کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہے، اور اگر کسی نے اس کی تعریف کی ہے تو وہ شیعہ سنی فساد کے طور پہ پورے عالم عرب کو اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے بعد اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ ایران کے میزائل سے، ایران کے جو ہے وہ ڈرون سے وہ خطرہ کیا جا رہا ہے، اور ایران اس خطرے کو مکمل طور سے برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ عرب ممالک کو اپنے دباؤ میں رکھے، پریشر میں رکھے، اور ان سے بھتہ بھی، یعنی کہ وہ جو ٹول ٹیکس کے نام پر وصول کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں۔ یہ ایسے نہیں چلتی ہے یہ حکومت، اور اس کی وجہ سے اب وہ لینسی گرہم کا انتقال ہوا، ہر ایک نے جانا ہے دنیا سے، یقینی طور پہ لینسی گرہم صاحب جو ہیں انہوں نے انتہائی دشمنی کا مظاہرہ کیا، فلسطینیوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، ایرانیوں کے ساتھ بھی ان کے الفاظ اچھے نہیں تھے، لیکن اب اگر آپ بھی وہی حرکت کر رہے ہیں تو آپ میں اور ان میں تو کوئی فرق ہے نہیں۔ اب یہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں، جس طرح سے امریکہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے، اپنی تمام بڑے ملک کے دعووں کے باوجود ایران جو ہے وہ ایک ایسا ملک بن جائے گا جیسا کہ افغانستان بن گیا ہے، جیسا کہ ویتنام بن گیا ہے،
جیسا کہ دیگر جو ایشیائی ممالک، جاپان بن گیا ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت معیشت اس کی اچھی ہے، لیکن کچھ بھی اس کے پاس نہیں، نہ اس کا کوئی دفاع ہے، نہ اس کی کوئی داخلہ پالیسی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خارجہ پالیسی ہے۔ وہ ایک بت بنے بیٹھے ہیں، اور امریکہ اس ڈگڈگی سے اس بت کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، امریکہ نچاتا رہتا ہے۔ آپ ایسا ہی کوئی ملک بھی جائیں گے، آپ کے کمزور ہونے سے خطے میں اسرائیل مضبوط ہوگا، اور آپ جو اس وقت عرب ممالک پہ بمباریاں کر رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں، اس سے عرب ممالک بھی کمزور ہو جائیں گے۔ وہاں سرمایہ کاری تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے، ایران کو معلوم ہے ختم ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے ایران جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے، تاکہ پورا عالم اسلام جو ہے بے روزگاری، غربت اور ایک غریب ملک ہو کر کے، جیسا کہ 1919 میں اور 1920 میں عالم اسلام کا حال تھا، آج دوبارہ ویسا ہی ہو چکا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر پورا عالم کفر جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اٹھو صلاح الدین، ہم دوبارہ واپس آ گئے۔ اب جو ان 20-25 سالوں میں، 30 سالوں میں جو عرب ممالک نے ترقی کی تھی، ایران اس پوری ترقی کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران جو ہے وہ صرف اور صرف وہ اسرائیل کو نہیں مار رہا۔ اس پوری جنگ میں جو دوسری جنگ شروع ہوئی ہے، اس دوسری جنگ میں اس نے ایک میزائل اسرائیل میں نہیں پھینکا ہے۔ اس نے پھینکا اردن پہ، اس نے پھینکا شام پہ، اس نے پھینکا ہے آپ کے کویت پہ اور بحرین پہ اور متحدہ عرب امارات پہ پھینکا، یعنی جو سنی اسٹیٹس ہیں اس پر پھینکا ہے، اسرائیل پہ نہیں پھینکا ہے۔ تو یا تو آپ اسرائیل پہ پھینکنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے یہ پوری اسٹیٹس جو ہیں وہ تباہ برباد سے دوچار ہو چکی، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب تک ایران کے پاس میزائل موجود ہیں وہ عرب ملکوں کو پریشان کرتا رہے گا۔ سعودی عرب پہ ایران نے براہ راست میزائل نہیں پھینکا، لیکن اس نے یمن کی حوثی باغیوں سے یہ میزائل پھینکوایا، اور اس کے بعد اب یہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس جنگ میں کسی نہ کسی طرح اتار لیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے کل ایک وارننگ جاری کی ہے یمن کو کہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے وہاں پہ بمباری کی تو سعودی عرب پہ، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک یونیورسٹی پہ بمباری کی، وہ میزائل پھینکا ہے یمن نے جی، وہاں سے ایک حوثی باغیوں نے یمن کے ایک سعودی عرب کے ایک اسکول کے اندر، اور اس میں کالج بھی ہے، اس میں اسکول بھی ہے، وہ یونیورسٹی بھی ہے، وہاں بم پھینکا ان کے بڑے ٹھنڈے علاقے میں، میزائل سے داغا ہے۔ تو اب اس کا جواب، اگر آپ کسی ملک پر میزائل پھینک رہے ہیں اور اس سے پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے، تو پھر یہ تو رائٹ بنتا ہے نا کہ یمن پہ بھی میزائل پھینکا جائے اور یمن پہ بھی بمباری کی جائے۔ اب تک پورے اس جو بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ توانا، بہت زیادہ بہادر ملک ہے ایران، اس نے اب تک ایک بھی ملک پر بمباری نہیں کی۔ ہاں، میزائل پھینکتا رہا ہے، اور میزائل پھینک کر کے ہی وہ بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایران کی جو پاسدارانہ انقلاب ہے وہ اب کچھ کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا سلسلہ اس لیے کہ جب یہ اسلام آباد معاہدے پہ دستخط ہوئے، وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، تو اس کے فوراً بعد نیو یارک ٹائم نے اور دیگر ممالک کے بڑے بڑے اخبارات نے، اسرائیل کے اخبارات نے بھی اور ایران کے اخبار نے بھی یہ خبر دی کہ پاسدارانہ انقلاب اور سینڈ کام، یعنی امریکی جو فوجی اڈے ہیں، وہاں جا کے ان کے مذاکرات ہوئے، اور وہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم رہے تھے۔ ہینگ آؤٹ کا الفاظ استعمال کیا انہوں نے کہ وہاں پہ جا کر کے وہ گھوم رہے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال سے ایک مرتبہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک طرف تو ایران کمزور ہوگا اور دوسری طرف وہ عرب ممالک کو کمزور کر دے گا، داخلی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی۔ اور اس پوری صورتحال کے بعد آپ یقین کریں
کہ پھر گریٹر اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکتا بننے سے. اور شاید یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل نے بڑی پلاننگ کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آج بھی وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہی صرف کام کر رہا ہے. اور ٹیمپل بھی وہ بنائے گا پھر بعد میں جب وہ گریٹر اسرائیل بنا لے گا. اور اس کے لیے ایران اور امریکہ کی یہ جنگ بالکل کھاد کا کام کر رہی ہے. اور ایران اور امریکہ کی جنگ سے اس وقت لبنان میں اسرائیل نے مزید ایکسیلریشن شروع کر دی ہے. شام میں اس کی فوجیں 60% آگے آ گئی ہیں، شام کی سرحدوں میں اور اندر داخل ہو گئی ہیں. اور لبنان پہ بھی بمباری جاری ہے، اور غزہ میں بھی شہادتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. یہ آگے بڑھتے چلے آئیں گے. اور دوسری جانب سے جو اس وقت عرب ممالک نے جو توانا ہونا تھا، جو وہ توانا ہو رہے تھے، جو انہوں نے یہ پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اسرائیل کے بمباریوں کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا تھا سعودی عرب نے، محمد بن سلمان نے، اس فیصلے کو مسمار کرنے کے لیے اب یہ یمن کی طرف سے بمباری میزائل پھینکوایا گیا ہے. اور یہ ایرانی ساخت کا میزائل ہے. اور اس سے یہ بالکل بات طے ہو چکی ہے کہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں پہ میزائل پھینکے ایران. اور اس سے بچنا چاہیے. یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو امن کے لیے بہت اچھی سی فاختہ ہوگی. یہ جنگ جو اب شروع ہوئی ہے 2-3 دن پہلے، اس کی تمام تر ذمہ داری صرف اور صرف ایران پر ہے. ایران نے یہ سارا کام کیا ہے. اب پورے مشرق وسطیٰ کا امن و امان، معیشت اور دفاع کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو کر لیں اور یہ ساری کی ساری تیاری جو ہے، ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا، یہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کی تیاری. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.